तामीर हो। आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम जान कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV नेशनल की खसूसी ट्रांसमिशन दाना राज के नाल तुहाडा मेज़बान मियां तारिक हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इकराम, एक खसूसी ट्रांसमिशन शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी 138वें यौम पैदाइश के हवाले के नाल मनाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इकबाल ने अपनी खुदी तो लग के जी उन्होंने उन्होंने शायरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬੇ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਹਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਤਨ ਦਾ ਖਾਬ ਦਿੱਤਾ اور آزاد مملکت کا ایک خواب دیتا، جنہوں بعد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شرمندہ تعبیر کیتا۔ یقیناً حضرت علامہ اقبال دی وہ سوچ اور فلسفہ جڑا سیگا وہ قیام پاکستان دا جڑا ہے وہ مرہون منت ہے کہ قیام پاکستان جڑا بنیا وہ صرف اور صرف اس فلسفے اور سوچ اور انہاں دی جڑی شاعری سی وہ دی وجہ نال مسلماناں نے بیدار ہو کے ایک آزاد اور الگ وطن جڑا حاصل کیتا۔ اقبال کی شاعری جڑی ہے جس تک اگر دیکھا جائے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نو اگر دیکھا جائے ایک مربوط فکر کا نام ہے، اور یہ وہ فکر ہے جڑی قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے ہے ساری دی ساری۔ اور اسی اگر اس چیز نو دیکھا جائے کہ اقبال دا فلسفہ حیات جڑا ہے وہ مسلمانوں واسطے کتنا اہم ہے، اور انہوں نے سب تو اہم جڑا فلسفے دی انہوں دا فلسفہ حیات وہ خودی جڑی ہے وہ واسطے انہوں نے کیتا کہ مسلمان اگر اپنی خودی یا اپنی پہچان لیں تو یقیناً اپنے رب دے بڑے قریب ہو سکتے ہیں۔ نبی اج اسی اقبال دی اسی تعلیمات دے اوتے، اقبال دے فکر تے، اقبال دے فلسفے تے اور اج دا پاکستان جڑا ہے یہ تے گل کریں گے، اور اس موضوعات تے گل کرنے لئی ساڈے نال موجود ہے نے سب تو پہلے جناب محمد افضال بیلا صاحب، معروف براڈ کاسٹر، دانشور، شاعر، ادیب، اور انہاں دے نال تشریف رکھدیاں نے محترمہ غزالہ فصیح صاحبہ، سینئر صحافی نے، تجزیہ کار نے، اور نوائے وقت گروپ دے وچ وومن ایڈیشنز دیاں ایڈیٹر نے، اور انہاں دے نال تشریف رکھتے نے جناب عباد الرحمان صاحب جڑے کہ آبی مکھنوی دے نام تو ایک معروف شاعر نے، اور آج دی نوجوان نسل دے پسندیدہ شاعراں دے وچوں ہیگے نے کہ جنہاں دی سوچ، جنہاں دی فکر جڑی آ وہ یقیناً ساری نوجوان نسل نو اج دے دور دے وچ جڑے کہ سارے مسائل ہے انہاں تو روشناس کراندی نے۔ میں بعد ایک چیز نظر آندی ہے اگر اقبال دی شاعری نو انہاں دے کسی بھی ایک شعر نو لے لیا جائے اور انہاں دے اوتے کوئی اگر اسی نشست رکھ لیے تو شاید سانو دن کی مہینے لگ جان گے ایک شعر دے اوتے، کیونکہ انہاں دے وچ جڑا فلسفہ پنہا ہے گا، جڑا فلسفہ چھپیا ہے گا انہوں اسی ڈسکرائب نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہے کہ کچھ دانشوراں دا، کچھ سینئرز جڑے ساتھ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ اقبال نے جنی بھی شاعری کیتی ہے وہ قرآن دیا جڑیاں آیتاں سگیاں وہ شاعری دی صورت دے وچ انہوں نے جڑیاں وہ بیان کیتیاں ہیں۔ کچھ جگہ دے اوتے وہ قرآن تو ہٹ کے فلسفے دے آ جاندے نے، کتے وہ انسانی زندگی جڑی ہے، انسانی تہذیب و تمدن دے اوتے آ جاندے نے، کتے وہ اپنے رب دے نال جڑا ہے اپنی فریاداں کردے نے۔ کی فرماؤ گے اقبال دی اوور آل شاعری نو اگر دیکھا جائے تو وہ جڑا میسج ملتا ایک سٹرانگ جہا میسج جڑا جہد نال مسلمان جڑے خواب غفلت دے وچ بیدار دا شکار سگے وہ بیدار ہو جاندے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اقبال محض ایک شاعر نہیں ہے جی، یہ ہمارے ہاں میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور ہزاروں لوگ اقبال پر تحقیق کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں۔ اقبال مجدد تھے، شاعری انہوں نے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کی۔ شاعری کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کم الفاظ خرچ کر کے بڑا پیغام پہنچا سکتے ہیں، پہلی بات۔ اور اس
وہ پیغام اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو یاد کرنا، آگے پھیلانا، آگے پہنچانا، اور کانوں کو بھی بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، سنتے ہوئے مزہ آتا ہے. صحیح. تو میں جب بچپن سے، جیسے میڈم نے فرمایا کہ اسکول میں جب پہلی آواز ہمارے کانوں میں جو پڑی وہ لب پہ آتی ہے تو دعا بن کے تمنا میں. تو اور جب میں نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا کہ 8-9 سال کی عمر میں بعض محققین کہتے ہیں کہ انہوں نے شعر موزوں کرنا شروع کر دیے تھے. ٹھیک. اب میں نے ان کو مجدد کیوں بولا؟ وہ جس ماحول میں پیدا ہوئے، جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت لب و رخسار کا راج تھا، ہر طرف ہجر و وصال کے قصے تھے، عشق مجازی کا طوطی بولتا تھا. اب ایک معصوم بچہ، ظاہر ہے کہ اولین جو اس کی مشق تھی، آپ اقبال کی شروع کی شاعری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں ہلکا پھلکا رومانس، عشق مجازی اور محبت کے موضوعات وافر مقدار میں ملیں گے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ شاعری جو ہے یا وہ جو دوڑ تھی بچے کی، اللہ نے اس سے آگے چل کر بہت بڑا کام لینا تھا. ایک تو انہوں نے 180 ڈگری پر اردو شاعری کو پلٹ دیا، جو اس سے پہلے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا. اس سے پہلے شاعری ہوتی تھی درباروں میں بادشاہوں کا دل بہلانے کے لیے. اور میں اگر اپنا ذاتی ایک جملہ کہوں کہ وہ جو شاعری ہے، اس شاعری کے بارے میں کہ اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایسی غیر حقیقی باتیں کرنا، ناقابل فہم، اسے آپ گاڑی اردو میں شاعری کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو اقبال مجدد کیسے ہیں؟ ان کو خوف کیوں نہیں ہوا کہ میں ایک نیا تجربہ کرنے جا رہا ہوں؟ ایک تو انہوں نے شاعری کے موضوع کو بدل دیا. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے اردو زبان کو عربی اور فارسی تراکیب کا اتنا وافر ذخیرہ عطا کیا کہ اس سے پہلے ہمیں وہ نہیں ملتا. ہمیں پتہ ہے اردو لشکری زبان ہے، اور اردو بذات خود کوئی زبان نہیں. ظاہر ہے کوئی بھی زبان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس میں ارتقا ہوتا ہے اور وہ اپنی شکل پاتی ہے. لیکن عربی اور فارسی جیسی طاقتور زبانوں سے الفاظ کو ایسے رواج دیا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی کہے کہ یہ لفظ فارسی کا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو اردو کا لفظ ہے. تو اس سے پہلے یہ تجربات اور یہ دلیر آدمی کا کام. آپ دیکھیں نا، آپ اپنے ماحول سے ہٹ کے ہر طرف کسی اور فارمیٹ میں پروگرام چل رہے ہیں اور میاں طارق صاحب کسی اور رخ پہ چلنا شروع کر دیں تو یہ کوئی معمولی آدمی اور معمولی ہمت کا کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑا جذبہ چاہیے، اور یہ جذبہ جو ہے یہ کہیں غیب سے ملتا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ، یہ موضوع آپ نے درست فرمایا کہ 1.5 گھنٹے میں ہم اس کو نہیں سمیٹ سکتے. ہم 4 بندے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارا علم نہیں ہے. ہماری یہ خوش بختی ہے، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور جو ان کے موضوعات ہیں اس میں فلسفہ خودی کو لے لیں. جی. اب فلسفہ شاعری بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر موضوعات کو بالکل واضح طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جاتا. اس میں ایک تشنگی چھوڑ دی جاتی ہے سمجھنے والے کے لیے. اسی طریقے سے فلسفہ خودی پر لکھنے والے لکھتے چلے آ رہے ہیں. اقبال وہ پہلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے خودی کو دریافت کیا، اس کا وجود ان سے پہلے بھی تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے عام طور پہ بعض جدید محققین ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ مغرب سے درآمد شدہ ہے، فلاں جگہ سے ادھار لیا ہے، فلاں جگہ سے قرض لیا ہے. تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وقت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ کچھ مناسب جو سمجھتا ہے اس کو حاصل اٹین کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر کچھ نیا ملا کے دنیا کو کچھ نیا، اسی طریقے سے نظام چل رہا ہے، اسی طریقے سے نظام. اور میں ایک آخری جملہ پھر میں بزرگوں کے حوالے کروں گا کہ فلسفہ جو اقبال کا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. ایک چیز، مذہب کی قید سے آزاد ہے، فرقے کی قید سے آزاد ہے. جیسے قرآن کسی جگہ پہ مومن کو مخاطب کرتا ہے اور کسی جگہ عام لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، وہ لوگ ہر مذہب کے ہیں. قرآن ان کو بھی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، قرآن مومن کو مزید کامیابی کا راستہ بتاتا ہے. تو اقبال
نے جو اکتساب علم کیا ان کے فلسفے کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے اور صحابہ اکرام کی. کبھی وہ فقر بزری کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ صداقت صدیق کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں دولت عثمانی، کبھی وہ کہتے ہیں حبشہ کا بلال، تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ شجاعت حیدری. تو یہ سارا ایک کمبینیشن ہے اور اس کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا کے انہوں نے ایک بہترین طریقے سے دنیا کو پیش کیا کہ اردو ادب میں میں ہو سکتا ہے میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ دعویٰ کروں گا، اردو ادب کے کسی شاعر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ بیرونی زبانوں میں اس پر اتنا کام ہوا ہو جتنا کہ اقبال کے حصے میں آیا. اردو کیا کسی اور زبان کے شاعر کو بھی شاید اتنا یہ اعزاز حاصل نہ ہوا ہو کہ جرمنی سے لے کے رشیا تک اور ایران سے لے کے پورے یورپ میں ہر جگہ جو ہے اقبال کے فکر و فلسفے پر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. جی عباد الرحمان صاحب، زمان و مکان تو دی قید تو جڑا نکل کے اگر دیکھا جائے اج ایران جڑا اقبال لاہوری نو جاندا، اقبال دی جڑی پرشین شاعری ہے جڑی فارسی شاعری ہے وہ باقاعدہ اتنے سلیبس تو لا کے ہر چیز تو بالا تر ہو کے اتنے جڑی پڑھائی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے. فرانس دے وچ وہ باقاعدہ یونیورسٹیاں دے وچ اقبال چیپٹرز ہے، جرمنی دے وچ باقاعدہ اقبال چیپٹرز ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جدو اقبالیات دے ماہر جڑے آ فرینچ آ کے اتنے سانو اقبالیات پڑھان لگ گئے. اسی اقبال دے اتنے انی ریسرچ کیوں نہیں کیتی؟ اسی اقبال دے فلسفے نو انہاں کیوں نہیں جان سکے، یا اسی اقبال دی اس خودی نو اس فلسفے نو کیوں نہیں اپنا سکے کہ ساڈا اقبال تے سانو آ کے لوکی دسن کہ جی اقبال ہے سگا کہ یہ ساڈے کو غلط ہی کوتاہی ہوئی ہے؟ اس کا جواب اقبال کی زبانی سن لیں. جی جی. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. میں جو مجھے خصوصی طور پہ ظاہر ہے کہ اتنے اولیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اور اسی کڑی کی کا ایک سلسلہ آگے چلتے ہوئے میں نے کہا نا میں انہیں صرف ایک شاعر نہیں مانتا. صحیح. جو ایک لطف، جو ایک جھرجھری اور ایک کپکپاٹ ان کے شعر کو سمجھنے کے بعد آتی ہے، سننے کے بعد نہیں، سمجھنے کے بعد. تو ہم نے اقبال کے ساتھ انصاف نہیں کیا. مسئلہ یہ کہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے وہ مینٹل لیول بھی تو ضرورت. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں کہتا ہوں اقبال کا کوئی ایک مصرع اٹھا لے، کوئی ایک مصرع، صحیح، اس کو اپنا آئین بنا لے، صحیح، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. آپ ایک باوقار قوم کی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. صحیح صحیح. آپ کو ہر رکشے پہ لکھا ہوا ملے گا، صحیح، ہر ٹرک پہ لکھا ہوا ملے گا، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اس مصرے کو یہاں سے اٹھائیں، سپریم کورٹ پہ لکھ دیں، پارلیمنٹ پہ لکھ دیں، دکانوں پہ لکھ دیں، ہر شعبے میں جا کے لکھ دیں اور ان سے کہیں کہ اس پہ عمل کریں. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ خیالات؟ آپ اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو جی میں آئے کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ قید و بند جو ہے وہ حیا کے وجود کے ساتھ ہے. صحیح. جب آپ کے اندر حیا ہے تو آپ کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. جب آپ اپنی خودی کو پہچانتے ہو تو اپنے لائے عمل آپ کو کوئی لائے عمل دیا جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو، وہ خودی کا ایک بڑا پیچیدہ، اصل میں مشکل موضوع بنا دیا گیا ہے. بہت سادہ سا ٹاپک ہے یہ. اس کو ذات سے کائنات تک لے کے چلے گئے. اس کی ایسی تصوف کی تشریحات کی گئی کہ عام نوجوان، عام آدمی اس کے قریب پھٹکتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اقبال کوئی مشکل باتیں نہیں کر کے گئے. خودی حمیت کا نام ہے، خودی غیرت کا نام ہے، راستی کا نام ہے، حق پرستی کا نام ہے، سچائی کا نام ہے. یہ ساری چیزیں ان کا مرکب بنائیں آپ تو وہ خودی بنتی. صحیح. اور انسان جو ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا، جو اقبال بھی ہمیں بتاتا ہے، وہ تسخیر کائنات ہے. بے شک.
اور انسان کائنات کے ہاتھوں مسخر ہو گیا ہے. صحیح. میں انسان کی بات کر رہا ہوں اور بالخصوص مسلمان. صحیح. یہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کے ہاتھوں مسخر کیسے؟ گاڑی کے ہاتھوں مسخر ہو گئے, گھر کے ہاتھوں مسخر ہو گئے, عہدے کے ہاتھوں مسخر ہو گئے, لباس کے ہاتھوں مسخر ہو گئے. اور یہ سب چیزوں کو آپ تسخیر کر لیں تو آپ کے اندر فقر آتا ہے, فقیری آتی ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودینہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اقبال کا ایک ایک شعر یہ شاعری نہیں ہے, یہ تک بندی نہیں ہے, یہ قافیہ بندی نہیں ہے, یہ عروض اور بہور کی بحث نہیں ہے. یہ کچھ اللہ رب العزت کا خاص احسان تھا اس اپنے خاص بندے پہ کہ اللہ نے اس سے ایسے کلمات. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی یہ المیہ ہے جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف واپس آتا ہوں میں. یہ المیہ ہے کہ اس وقت میں عباد الرحمان جیسے آپ آبی مخنوی بھی کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ شاعری کرتا ہے, اور میں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنا پہلا شعر 15 سال کی عمر میں کہا تھا. میں نے تقریباً 10 سال اردو پڑھائی ہے شوق کی, حالانکہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن میں انتہائی افسوس سے آپ کو بتانے چلا ہوں کہ شاید مجھے 60% شاعری اقبال کی سمجھ میں آتی ہوگی, 40% میرے تعلیمی نظام کی وجہ سے. یہ 60% جو میں نے سمجھی ہے یہ خود سمجھی ہے. آپ کراچی سے خیبر تک چلے جائیں, گورنمنٹ اسکول کو چھوڑیں, ہر پرائیویٹ اسکول کے اوپر بڑے فخر سے بولڈ الفاظ میں انگلش میڈیم لکھا ہوا ہوگا. آپ کے ملک میں اردو غلط بولنا عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے, اسٹیٹس کی نشانی سمجھا جاتا ہے. تو جب اس طرح کے تعلیمی نظام کے اندر سے آپ نوجوان نسل کو, اب یہ تو 7 دہائیاں گزری ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ تسلسل جاری رہا تو 2-3 دہائیوں کے بعد اقبال محض ایک بت رہ جائے گا جس کی آپ کی قوم جو ہے نا یاد کے طور پہ پوجا کر رہی ہوگی. اس کی نسل کو اس کی زبان کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اگر آپ ابھی سپریم کورٹ نے جو اردو کے نفاذ کے لیے احکامات جاری کیے ہیں, جو ایک ہو چکا قانون بن چکا ہے, تو یقیناً وہ اردو کا نفاذ بھی ہوگا اور اس سے اقبال جو ہے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ہم ان کو روشناس بھی کرا سکیں گے. یقیناً جب اردو نافذ ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی. جی فرمائیے. تو میں یہ کہتا ہوں اقبال کی ایک اور خوبی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے امید ملتی ہے ان سے. عام طور پہ میں خود جو چھوٹا ٹوٹا پھوٹا کہتا ہوں تو میری باتوں میں بہت مایوسی ہوتی ہے. اقبال کے ہاں امید, اقبال کے ہاں ہم سے زیادہ برے حالات تھے. اقبال کے ہاں اقبال اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سانس نہیں لیتا تھا. اقبال کی جس آئین کے تحت زندگی گزار رہے تھے اس کا حصہ قرارداد مقاصد نہیں تھی. اقبال جس ماحول میں رہ رہے تھے اس کے دارالخلافے کا نام اسلام آباد نہیں تھا. اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو اقبال کا کلام پڑھیں, آپ کے اندر جذبہ آتا ہے, زندگی آتی ہے, حرارت آتی ہے. یہ خوبصورتی ہے ان کی. اس آیت کی تشریح ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. الحمدللہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. عباد الرحمان ایک چیز اسی دیکھی ہے کہ بڑی اہم چیز رہی ہے کہ اسی دیکھتے ہیں کہ اس چیز نو کہ حضرت علامہ اقبال دی شاعری نو اگر دیکھا جائے جڑی شاعری دے نال ساری یوتھ ساری اس وقت دور دی جڑی خواب غفلت دا شکار قوم سی جڑی وہ جاگی آ, اس شاعری دے وچوں میں چاہوں گا کہ ساڈے ناظرین واسطے کوئی شاعری تسی ساڈے ناظرین نال شیئر کرو, اور اس نال کوئی ایسا شعر جڑا تسی اقبال دے حوالے نال خود بھی کیا وہ بھی ذرا ارشاد فرمائیں. جی یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جی ان کا تصوف جی سے بھی بہت گہرا تعلق تھا. اور تصوف ایک پھر اپنی جگہ ایک موضوع ہے. تصوف جو ہے وہ دنیا سے الگ ہو کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. تصوف سچ کے لیے کوشش کر کے اس تک پہنچ کے اس کو تھام کے رکھنے کو کہتے ہیں. تو اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے, نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل,
सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाह में है। बेशक, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। कितने प्यारे अंदाज में इकबाल नौजवानों से कह रहे हैं कि ये जिन चीजों को मुसख्खर करने के लिए आप अपनी जवानियां लुटा रहे हो, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। महो सितारा से आगे मुकाम है जिसका, वो मुश्ते खाक अभी आवार गाने राह में है। मुश्ते खाक इंसान। खबर मिली है खुदायान बहरो बर से मुझे, खबर मिली है खुदायान बहरो बर से मुझे, फरंग राह गुजरे सैल बेपनाह में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें, एक सदी आगे देख रहे हैं, एक सदी आगे देख रहे हैं। सियालकोट के मोहल्ला कश्मीरिया में पैदा होने वाला बच्चा अरब की नींद से भी वाकिफ है कि अरब सो रहा है, अफगान की सख्त जानी से भी वाकिफ है। ये सब उनकी शायरी के अंदर मिलेगा आपको, और मगरिब की चालबाजियों से भी वाकिफ है। तह दर तह इंसान के खिलाफ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसलमान के खिलाफ, इंसान के खिलाफ होने वाली साजिशों को तह बतह आश्कार कर रहे हैं। तो कहां तक सुनाएं आप? अच्छा, कुछ आप ने जो एक इकबाल के हवाले से खुद भी की है, कुछ वो जरा मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन और खुसूसन आज की जो यूथ है, आज की जी साड़ी नौजवान नस्ल हैगी है, वो जान सके कि इकबाल ने की क्या। गजाला तुसी पहले इरशाद फरमाओ कोई अगर इकबाल दा कोई। जी, मैं कहना चाह रही था कि अलामा साहब दी शायरी च एक अगर एक जुमले च किया जाए तो वो एक मौजज़ा है, और उहदे च हर पहलू नाल एक कामलियत मिलती है, एक तकमील का एहसास होंदा है। और मैं जरा जिक्र करना चाहांगी अलामा इकबाल दी शायरी दे जमालियाती पहलू का। और एवे के जिस तरह के शुरू च गल हो रही सी कि शायरी जड़े ओदे च एक असर जड़ा है ओदे लतीफ होने की वजह नाल आंदा है, ओदे आर्टिस्टिक पहलू की वजह नाल आंदा है। ते अलामा इकबाल ने जिथे अपनी शायरी च बहुत वड्डे वड्डे फलसफे बयान कीते ने और जिंदगी दियां हकीकतां, तसव्वुफ, खुदी, ए सारा कुछ पेश करते ने, उहदे नाल ही नाल उन्होंने अपनी शायरी च हुसन दा जड़ा पहलू है और अपनी उन्हां दी शायरी दी जड़ी खूबसूरती है, उहदे च जड़ी नगमगी है और जड़ी अल्फाज की खूबसूरती है वो भी बेमिसाल है। मतलब मैनू अपने जमाने तहलब इल्मी तो याद है कि उन्होंने दे अशार मैनू बहुत पसंद सन, जिस उन्होंने नक्शा खिंचा है एक शाम का। वो कहते ने, सूरज ने जाते जाते शामे स्याह कबा को तश्ते उफक से लेके लाले के फूल मारे, पहना दिया शफक ने सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। तो मतलब है कितना खूबसूरती नाल उन्होंने एक शाम दा मंजर पेश किया है। ऐसे तरह फिर उन्होंने कलाम च जड़ा एक रिदम और एक नगमगी है कि आज तक कलामे इकबाल गाया जाता है और बड़े जोशो जज्बे नाल गाया जाता है। मतलब वो जड़ा उन्होंने शेर है, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने ने आ। वाह, सुभान अल्लाह। मैं वजह फरमाया कि अगर इकबाल नू असी जमानो मकान की कैद तो बाहर कढ़ के देखिए, उन्हों का मैसेज, उन्हों का पैगाम जोड़ा वो हर जमाने वास्ते है। मैं चाहूंगा ये बात अगर कुछ इरशाद करो। शायरी जज्बात का नाम है। जी। तो इकबाल अल्लाह से शिकवा करते हैं, हाँ। फिर उसका जवाब शिकवा पे कुफ्र के। तो मैंने भी एक शिकवा इकबाल से किया है अपनी जबान में। जी। और जाहिर है कि इकबाल से मैंने उम्मीद सीखी है, मैं मायूस कतन नहीं। तो इस शिकवे को एक शिकवे की हद तक समझा जाए। जी। जिगर का खून पिला के तुमने बुनियादें रखी थी क्यों, जिगर का खून पिला के तुमने बुनियादें रखी थी क्यों, एक ऐसे आशियाने की कि जिसके सब मकीनों को सलासिल में ही पलना था, कि जिसके सहन में ताजा गुलाबों को पिघलना था। न शाही फड़फड़ाते हैं, न तारे जगमगाते हैं, न साया ला इला का है, न सिक्का मुस्तफा का है। खुदी दर दर भटकती है, मुसलमानी सिसकती है। अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है, अगर मेहमार मुखलिस थे तो ये तामीर कैसी है। तेरी कब्र मुबारक पर तेरे कितारों में खड़े करगस फिरत को पूजने वाले, जुनून से भागने वाले,
सिसकते चीखते फूलों की एक चादर चढ़ाएंगे, तेरे अफकार की ज़ो को नफासत से छुपाएंगे। यहाँ अब खास मौकों पर सभी कुछ आम होता है, यहाँ सब खास लोगों का यही अंजाम होता है। तो इकबाल कहते हैं खुदी को बेचकर मस्ती में डूबा है मेरा मोमिन, जुनूं को ताबे इशरत नमोला कर गया मेरा, असीर जुल्फ रुखसारो लबे जाना हुआ मुस्लिम। वो कह रहे हैं कि मेरा शाहीन जो है वो रंग तो दिखाए, तो मैं आगे से फिर दुआ करता हूं फिर कि खुदा से हमें और क्या चाहिए, बस अपने चमन की बका चाहिए। ममोले को शाहीन जिगर बख्श दे, हमें कोई इकबाल सा चाहिए। और 3 आखिरी शेर जो जाहिर है कि उनके नाम पे उनके खुदी का फलसफा सुनकर दुआएं कांप उठती हैं, चरागे दिल की हिद्दत से हवाएं कांप उठती हैं, सलाखें अपने जिंदा की जरा मजबूत रखना तुम, कि शाही फड़फड़ाए तो फिजाएं कांप उठती हैं। हमें मसलूब करके भी बहुत मायूस होगे तुम, हमारी मुस्कुराहट पर सजाएं कांप उठती हैं। बहुत कमाल। मतलब की मैसेज दोगे कि तुसी आज असी इकबाल का यौम पैदाइश मना रहे हैं, इकबाल के फलसफे अगर अपना लीए, इकबाल की फिलोसफी अगर असी डिस्क्राइब कर लीए, असी अपनी नवी नस्ल नवी जनरेशन दस दईए की मैसेज दोगे, सानू की करना चाहिए? मैं जी एक मैसेज अल्लामा इकबाल की मैं समझदा ये मैसेज थोड़े सवाल का जवाब है। सारे पासे चानन है, हाँ जी, पर इस चानन विच साडे पासे नेरा है जी। इस नेरे विच कोई भी रस्ता लभदा नहीं जी, कोई भी सानू दसदा नहीं कि साडे वल क्यों नेरा है। वाह, क्या कहना। वरियां पहला इस धरती ते जी किसी तरह का गुप हनेरा छाया सी, चिट्टी चमड़ी वाले लोकां इस सोने दे पंछी पिछे लैंदियां आके सानू मार मुकाया सी। साडी अपनी आजादी ते इस धरती दी दौलत माया लुट लुटा के कहर दा ढेर मचाया सी। कहर दे सनेरे अंदर फिक्रो अमल दी लो दे दीवे बालन दे लई चढ़दे पासियों एक इकबाल सी आया, जिस दे लफ्जां दे चानन नाल सुते जागदे सारे लोकी उठ बैठे सन। ओदी फिक्र ते ओदी दानिश सुते जागदे सब लोकां नू अपने आप नू लभन ते अपने आप नू दसन दी लो दिंदी रही सी। फिक्रो अमल दी उस लो ने अल्लामा इकबाल दे बादों इन्ना चानन किया जिसने सारे धोने धो के एक आजाद ते खुद मुख्तार वतन दी सूरत पाकिस्तान से दिता। अज फिर उस तरह का नेरा इस वतन ते छाया है। चिट्टी चमड़ी वालियां दी थां काले चम ते काले करतूतां दे लोकां कहर दा नेर मचाया है। इस नेरे नू छंडन दे लई फिर इकबाल दी लोड़ पई है। आओ रल के सारे कहिए रब्बा सानू एक नवा इकबाल ते दे, जेड़ा सारे धोने धो के काला तन ते दौलत खो के जालमा दे नाल सीधा हो के पाकिस्तान बचावे, जुल्म ते बेइंसाफी हथों रगड़ा खांदी इस धरती नू नवा नकोर बनावे। हीरे वर्गे इस वतन ते फिर इकबाल भी आ। बहुत शुक्रिया इबादुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया गजाला फसी साहबा और इकबाल बेला साहब। मैं थोड़ा बड़ा मशहूर हाँ अफजाल बेला साहब, मैं थोड़ा बड़ा मशहूर हाँ क्योंकि सारे बेला जड़े आ उन्हों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के। नाज़रीन इकराम, इकबाल की जिस तरह मैं प्रोग्राम की इब्तिदा किया कि इकबाल वो शख्सियत हैगी जिहदे ते वक्त जड़ा आ घट पै सकता। ये अगर असी ये गुफ्तगू साढ़े जे अदना लोग जड़े आ अगर असी दिनों तक महीनों तक करते रहिए तो शायद इकबाल की शख्सियत को असी मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब नहीं कर सकांगे। लेकिन जरूरत इस उम्र की हैगी आ कि अगर असी इकबाल का फलसफा खुदी और इश्क वो जान लीए और वो अपनी आने वाली नस्लों अपनी जनरेशन दस सकीए, उन्होंने डेफिनेशन दस सकीए, उन्होंने अपना लीए, अपने उत्ते लागू कर लीए, तो डेफिनेटली असी अपने लिए, अपनी फैमिली लिए, अपने मुल्क लिए और इस दुनिया वास्ते असी बहुत कुछ कर सकते हैं।
اقبال دا فلسفہ خود ہی جڑا وہ کوئی ذاتی طور سے کوئی ذات تو وہی ذات دے وچوں نہیں آیا. انہوں نے قرآن تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اڈاپٹ کیتا. انہوں نے انسپائریشن جڑی ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے, صحابہ اکرام دی حیات طیبہ ہے. اور اسے انسپائریشن لے کے انہوں نے جڑا میسج سانو مسلمانوں نو دیتا, خواب غفلت تو جگایا, اور وہ کرتبہ مسجد کرتبہ ہوئے سپین دے وچ اتنے جا کے انہوں نے جڑی دعا کیتی رب تو وہ ہوئے, یا انہوں نے جڑی ہور جڑیاں اپنی نظمہ دی صورت دے وچ دعاواں کیتیاں, فریاداں کیتیاں, نالا فغاں کیتا. وہ اس طرح دا ہے گا کہ اگر اسی او دے اتے غور کریے تو سانو اپنی جڑی کمائیگی تے دا احساس ہوئے گا, اور اسی یقیناً اقبال دی فکر سوچ فلسفے نو اپنا کے اپنے آپ بھی ایک بہتر اور اچھا انسان بنا سکتے ہیں. کیونکہ اقبال دی سوچ اور شاعری جڑی ہے وہ قرآن پاک دی ایک شاعری دی صورت دے وچ تشریح ہے جڑا کہ اسی جنہ دے قریب جاواں گے انہاں سانو وہ اپنا آپ پہچاننے دی وچ معاون و مددگار ثابت ہوگی. یقیناً اقبال ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا. وہ کسی نے کیا سکھا نا کہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. یقیناً اسی پوری پاکستانی قوم انہوں دی مرہون محنت آ کہ جنہ دی وجہ سے اج اسی ایک انہوں دے خواب دی تعبیر دی صورت دے وچ پاکستان دے وچ زندہ اور آزاد مملکت دے وچ آزاد فضاواں دے وچ سا لینے. اس نال ہی اپنے میزبان میاں طارق نے اجازت دیو. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.